بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ میلاد ہے کیا، میلاد منانا ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، یا پھر یہ کوئی بدعت ہے، اس کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننے کے لیے ہم یہ جانیں گے کہ آخر میلاد میں ہوتا کیا ہے۔ میلاد کی شروعات جو ہوتی ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے ہوتی ہے۔ تو تلاوت کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، جس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اسے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی دی جاتی ہے۔ سننے والے کو بھی نیکیاں ملتی ہیں، پڑھنے والے کو بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھے جاتے ہیں، جسے ہم نعتیں بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اشعار کی صورت میں کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ بلکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نعت شریف پڑھنے کے لیے جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد شریف میں ممبر رکھواتے تھے۔ جو یہ اشعار پڑھا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین و جمال والا میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنی نعتیں سنا کرتے تھے بھائی۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کرنے کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرنے کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بیان کرنے کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے کمالات بیان کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ تو بیان کرنا بھی یہ ثواب کا کام ہے۔ خود اللہ پاک نے جو ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اوصاف قرآن پاک میں بیان فرمائے، جیسا کہ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، اور تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ یعنی کہ جو پچھلے انبیاء اکرام کی تصدیق فرمانے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ خود کتنا شان والا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ پاک نے کتنے پیارے پیارے ارشادات عطا فرمائے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اے محبوب، اگر تم نہ ہوتے تو میں جنت پیدا نہ کرتا، اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بنایا، ان کے صدقے میں یہ دنیا بھی بنائی، ان کے صدقے میں یہ جنت بھی بنائی۔ تو جس جنت کی ہم طلب کرتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس طرح منایا کہ ہر نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود بھی اپنا میلاد منایا۔ وہ کیسے منایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا۔ اسی طرح وقت بدلتا گیا، حالات بدلتے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی بڑھتی گئی، قیامت تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا چلا جائے گا۔ جیسا کہ خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت تمہیں ملے تو اس کا خوب چرچا کرو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ نیکی کا کام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف، کمالات، معجزات کا بیان کیا جاتا ہے، تو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کمالات، اپنے معجزات اور اپنی یہ ساری چیزیں بیان کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اللہ کا محبوب ہونا یہ کم بات نہیں ہے۔ باقی بھی تمام انبیاء علیہ السلام کی شان اچھی، لیکن محبوب خدا ایک ہی ہیں، جو سرور انبیاء بھی ہیں، جو تاجدار انبیاء بھی ہیں، جو آخری رسول بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔
लवाए हम का परचम मेरे हाथ में होगा। हज़रत आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम और तमाम उम्मत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी परचम के नीचे होंगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, अल्लाह पाक अपने दस्ते कुदरत से दरवाज़ा खोलेगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। ये सब कमालात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही तो बयान किए तो हम तक पहुँचे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमत लिल आलमीन है, इनके सदक़े में हमें जन्नत मिली, इनके सदक़े में हमें दुनिया मिली और जन्नत में भी जाएंगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, वहाँ हमें इनकी शफाअत नसीब होगी। यहाँ तक कि जन्नत में तो बाद में जाएंगे, पहले हमारी कब्र का मामला है। कब्र में 3 सवाल होने हैं, पहले सवाल में भी पास हो गए, दूसरे में भी पास हो गए तो तीसरे में ये पूछा जाएगा कि मा कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, के इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। तो जो दुनिया में इनकी तारीफ़ें बयान करता था वो तो झूम झूम कर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए कहेगा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं ये कहता था। ये रहमतुल लिल आलमीन है, मैं ये कहता था। सबसे औला वाला हमारा नबी, मैं ये कहता था। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मैं ये कहता था। और माज़अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखियाँ करते होंगे वो तो कब्र में ही फंस जाएंगे। क़यामत का मामला तो अलग सख्त तरीन है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके पर अमल करना है, सहाबा इकराम अहले बैत के तरीके पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और मिलाद मनाकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबूत देना है।